وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ شیخ سعدی کی گلستان کا درس یہ جاری ہے۔ کل آپ کے اس شعر کے تعلق سے جہاں گفتگو ختم ہوئی وہ شعر تھا، اول اندیش شباں گہے گفتار، پائے پیشام دست و پس دیوار، کہ پہلے سوچو پھر بولو، اس لیے کہ بنیاد پہلے بنی اور دیوار پھر بعد میں کھڑی ہوئی۔ یعنی بولنے میں، زبان کھولنے میں یہ احتیاط کر کے زبان کھولنا ضروری ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات یہ تیر کی طرح ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات کمان سے نکلی ہوئی تیر کی طرح ہے، کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جائے تو پھر اسے لوٹایا نہیں جا سکتا، اسی طرح بات اگر زبان سے نکل جائے تو اسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہا کہ سوچ کر بولنا اس سے بہتر ہے کہ بولنے کے بعد پچھتانا، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ آگے فرماتے ہیں کہ لقمان را گفتند حکمت از کہ آموختی گفت از نابینا یہاں، کہ تا جائے نہ بینند پائے نہ نہند قدم الخروج قبل الولوج۔ لقمان نام تو سن رکھا ہوگا جی، لقمان حکیم ہے نا، حکیم مانے دانا، جس کی زبان پر اللہ نے حکمت جاری فرما دی، حکمت کی باتیں۔ تو لقمان را گفتند، لوگوں نے لقمان سے پوچھا حکمت از کہ آموختی، کہ آپ نے حکمت کس سے سیکھی؟ فرمایا گفت از نابینا یہاں۔ دیکھو آدمی جب سیکھنا چاہتا ہے نا تو پھر ہر چیز اسے سکھاتی ہے، صرف اس کے اندر سیکھنے کی للک چاہیے۔ ہر عمر میں، عمر کے ہر حصے میں اور ہر طبقے کے لوگوں سے وہ سیکھ سکتا ہے، اور ہر طبقہ اسے سکھاتا ہے۔ یعنی سیکھنے کا معاملہ زندگی کی کسی بھی سچویشن میں، زندگی کی کسی حالت، کیفیت اور زندگی کے کسی بھی درجے میں جا کر بند نہیں ہوتا، اور اسی لیے کہا گیا کہ ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو، کہ ہمیشہ انسان کو سیکھتے رہنا ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس لیے کہ مال مارکیٹ میں وہی چلتا ہے جو اپ ڈیٹ ہو، پرانا ورژن لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو ہر فیلڈ میں، آپ بزنس میں ہو، آپ تجارت میں ہو، آپ سیاست میں ہو، آپ علم کے میدان میں ہو، آپ کسی بھی میدان میں ہو، آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں ہیں تو پھر آپ پرانا ورژن ہے، اور ظاہر ہے مارکیٹ میں یہ مطلوب کیا ہے؟ نیا ورژن، لیٹسٹ ورژن، ٹھیک ہے۔ اور آپ اپ ڈیٹ کیسے رہیں گے؟ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، خواہ وہ آپ کے لیول کا ہو یا اونچا ہو یا نیچا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی، کسی بھی دو کو ایک طرح کا نہیں بنایا۔ یہ پتہ ہے آپ کو کہ دنیا میں پیدا ہونے والے کوئی بھی دو انسان یہ ایک طریقے کے نہیں ہیں۔ سائنس نے چند چیزوں کے ذریعے اس کو ثابت بھی کیا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنس اپنے آپ میں قیامت تک مکمل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ محو سفر رہے گی، راستے میں رہے گی، منزل اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو چند چیزیں اس کے ہاتھ ایسی لگی جس کے ذریعے اس نے ثابت کیا کہ اللہ نے کسی بھی دو انسانوں کو ایک طرح کا نہیں بنایا۔ آنکھ کی باریک پتلیوں کے ذریعے بھی ثابت کیا، اور اسی طرح یہ تھمبنیل کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ کسی بھی دو انسان کا یہ تھمب کے جو نقوش ہوتے ہیں یہ ایک طرح کے نہیں پائے گئے، اور اسی طرح آنکھ کی پتلیوں کے اندر جو ایک خاص طریقے کی کیفیت اور نقش ہوتا ہے وہ بھی دو انسانوں سے میچ نہیں کرتے۔ اسی لیے جب آپ کا آئی کارڈ بنتا ہے تو یہ دو نقش ضرور آپ کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی بنیاد پر آپ کو دنیا کے سارے انسانوں سے الگ کر کے دیکھا جا سکے۔ یعنی ہر انسان دیکھیے کتنا غیر معمولی اور کتنا قیمتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، ایک انسان، خواہ وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو، گندگی میں پڑا ہوا ہو اور معیشت اور معاش کے جس لیول پر جی رہا ہو، لیکن اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی طرح نہیں ہے اور وہ کسی کی طرح نہیں، بے مثال بنایا اللہ نے اس کو۔ یہ ہے کہ ایک ذات ایسی بنائی جس کی ہر شان کو بے مثال بنایا، اور وہ کس کی ذات ہے؟ نہیں، ہاں اللہ کی ذات کیسے ہوگی؟ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں اس نے بنایا، اللہ کو کسی نے بنایا تھوڑی ہے، ہاں نہیں، انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے انسان کامل بنایا، آپ کی ہر ادا کو بے مثال بنایا، ہر وصف کو بے مثال بنایا، ٹوٹلی بے مثال بنایا۔ اور آقا کے صدقے، چونکہ کائنات آقا کے صدقے میں بنی، فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے حبیب مکرم اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تو آقا کے قدموں کے صدقے انسان کو آپ کی بے مثالی کا یہ اتارا ملا کہ ایک وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ضرور ایسا رکھا جس وصف میں پوری دنیا میں اس کی طرح کا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ کسی بھی انسان کو حقیر مت جانو، صرف پیسہ امتیاز کی بنیاد نہیں، صرف تو یہ زندہ کتابیں جو ہیں، یہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک زندہ کتاب ہے، اس کے پاس اس کی ہر صبح اور ہر شام، ہر دن اور ہر رات اس کی کتاب زندگی کا ایک ورق ہے، اور اس کا ہر تجربہ اس کتاب کے ورق پر لکھے ہوئے حروف اور نقوش ہیں۔ تو یہ ہر زندہ انسان آپ کو اس کتاب سے زیادہ سکھا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر سیکھنے کی للک، جذبہ، شوق اور ذوق ہو۔ تو لقمان کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کس سے سیکھا؟ تو کہتے ہیں اندھوں سے۔ ارے کوئی سکھانے کے لائق ہیں؟ ہم تو یہی سوچیں گے اندھوں سے کیا سیکھا؟ بھائی جس کو خود راستہ نظر نہیں آتا وہ دوسروں کو راستہ دکھائے گا، رہنمائی کرے گا؟ بولیے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ گفت از نابینایاں، میں نے اندھوں سے حکمت سیکھی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھائی جس کے پاس کچھ خود دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، وہ رہنمائی کیسے کرے گا، راستہ کیسے دکھائے گا، سکھائے گا کیسے؟ تو فرمایا نہیں، یہ سوچ غلط ہے، سوچ بدلو۔ کہتے ہیں کہ تا جائے نہ بینند پائے نہ نہند، کہ جب تک وہ ٹٹول کے جگہ نہیں دیکھ لیتے قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اے انسانوں، تمہارا اندھے کے بارے میں جو گمان ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک اندھا بھی تمہیں سکھا سکتا ہے، اور اس کا یہ سبق صرف قدم اٹھانے کے لیے نہیں یہ والا، بلکہ ہر قدم اٹھانے کے لیے۔ زبان کا بھی قدم اٹھانا ہے تو پہلے ٹٹولو، یہ قدم بھی اٹھانا ہے تو پہلے ٹٹولو، دکان نہیں کھولنا ہے تو پہلے غور کرو، اگر علم حاصل کرنا ہے کس فیلڈ میں جانا ہے پہلے غور کرو، سیاست میں جانا ہے کس پارٹی میں جانا ہے، تمہاری قوم کا کس کے ذریعے فائدہ ہے، تمہاری ملت کا کس کے ذریعے فائدہ ہے، پہلے غور کرو۔ یعنی جو کام تم کرنے جاتے ہو اس میں ایک اندھا تمہارے لیے رہنما بن سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کا ہر قدم تمہیں یہ سکھاتا ہوا نظر آتا ہے پہلے ٹٹولو پھر آگے بڑھو۔ کرتا ہے نہیں ایسا؟
ایک ڈنڈا لے کر چلتا ہے، پہلے اس سے ایسے 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 کرے گا، اس کو سمجھ میں ہاں خالی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور گڑھا نہیں ہے، تب آگے بڑھتا ہے۔ احتیاط ضروری ہے قدم آگے بڑھانے میں، مگر ایسی بھی احتیاط نہیں جو نقصان دہ ہو۔ جیسے ایک احتیاط شاید ہم لوگ یہ کرتے ہیں مسجد میں کہ جب کہا جائے کہ کھڑے ہو کر صفوں کو برابر کر لیں، تو ہم لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ جہاں ہیں چاہتے ہیں ایک قدم بڑھائے بغیر ہم وہی کھڑے ہو جائیں، صفیں خالی۔ دیکھیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ گھر کس کا ہے۔ آپ اگر کسی عام انسان کے بھی گھر میں جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ جاتے کہیں بھی، آپ جا کے سیدھا جو ہے وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ آپ کو ایک انداز ہر گھر میں نظر آئے گا کہ وہ مہمانوں کو کہاں بٹھانا چاہتا ہے اور کس طرح بٹھانا چاہتا ہے، تو آپ اس طرح بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس شان والے کا گھر ہے، اور اس نے بھی یہاں ایک انداز ہمیں بیٹھنے کا دیا ہوا ہے، تو اسی انداز سے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں بے ترتیبی سے بیٹھتے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ کے گھر کی اور اللہ کی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کو ہم چاہتے ہیں نا ہمارا گھر خوبصورت لگے، مرتب رہے، ترتیب وار رہے، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے رب کے گھر میں آئے تو ہمارے ذریعے رب کے گھر کو ایسی خوبصورتی دیں کہ رب کا گھر خوبصورت لگے۔ رب کا گھر کیسے خوبصورت لگے گا؟ 4 یہاں بیٹھ جائیں، 4 وہاں بیٹھ جائیں، 4 وہاں بیٹھ جائیں، 10 وہاں بیٹھ جائیں، اس طرح رب کا گھر خوبصورت لگے گا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے جب ہم صف بند ہو کر بیٹھتے ہیں ایک لائن سے تو ایک کتنی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ہم اتنے بھی نادان جاہل نہیں ہیں کہ ہمیں یہ بھی بولنا پڑے ہر نماز سے پہلے کھڑے ہو کر صفوں کو برابر کر لیں۔ یہ کیا جہالت ہے کہ ہمیں یہ بولنا پڑے بھائی کھڑے ہو کر ہمیں خود چاہیے کہ ہم پہلے اول صف کو پر کریں، پھر دوسری صف کو پر کریں۔ پھر ابھی میں آج آنے میں کچھ لیٹ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ نماز شروع ہو گئی اور اگلی صفیں پوری نہیں ہوئی اور پچھلی صفوں میں لوگ جو ہے وہ تکبیر باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی آپ کے اندر رب کے گھر کی اتنی حرمت اور اتنا ادب بھی باقی نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ یہ گھر کس کا ہے۔ ہم ایک قدم بھی آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ کون سا ایمان ہمارے اندر ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی یہ ایمان ہمارے اندر اتنی حرکت بھی پیدا نہیں کر پاتا کہ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر اللہ کے گھر میں صفوں کو پورا کرنے کے لیے جو ایک خوبصورتی کا ماحول بنایا جاتا ہے اس ماحول کو ہم مکمل کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے پتا نہیں، لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے اور ہم رب کے گھر میں ہیں اور ہم صف میں جتنا آگے بڑھیں گے رب کے اتنا قریب بڑھیں گے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رب سے دور رہیں؟ جب نہیں چاہتے تو پلیز آپ کوشش کیجئے کہ پہلے اگلی صفیں پر ہو جائیں۔ نماز شروع ہونے سے پہلے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی آدمی تھوڑا سا پھیل کر بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب اقامت ہو جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ دیکھ کر آگے بڑھ جائیں اور جگہوں کو پور کر لیں۔ یہ احتیاط نہیں بلکہ بے احتیاطی، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آگے بڑھنے میں احتیاط کرنا یہ احتیاط نہیں بلکہ بے احتیاطی ہے، اس لیے کہ یہاں آگے بڑھنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ جب حکم دے دے پھر اس میں احتیاط کرنا یہ اس کے حکم کی بے ادبی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں لقمان حکیم کہ میں نے حکمت یہ اندھوں سے سیکھی کہ جب تک وہ جگہ کو ٹٹول نہیں لیتے پیر آگے نہیں بڑھاتے۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں اسی چیز کو مزید ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے ہوئے، قدم الخروج قبل الولوج، کہ کہیں بھی گھسنے سے پہلے نکلنے کا راستہ پتہ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ گھس تو جاؤ اور پھر نکلنا میسر نہ ہو، تو گھسنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ نکل پاؤ گے کہ نہیں، اس لیے کہ جب اندر داخل ہوئے ہو تو نکلنا بھی ضروری ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں گرچ شاطر بود خروس بجنگ چے زنت پیش باز روئی چنگ، گر بشیرست در گرفتن موش لیک موشست در مساف پلنگ۔
یہ کہتے ہیں کہ مرغا جانتے ہو نہیں؟ ہاں جانتے ہو، ضرور جانتے ہو گے، نہ جانے کتنے مرغوں کا قبرستان جو ہے ہم سب کا پیٹ ہوگا، تو کیوں نہیں جانیں گے ہم لوگ؟ تو مرغا جو ہے وہ کہتے ہیں شاطر بود خروس بجنگ، یہ مرغا جو ہے کہتے ہیں کہ لڑنے میں بہت چالاک ہوتا ہے، مرغا لڑنے میں چالاک ہوتا ہے، مگر انسان کو ہر جگہ اپنی طاقت اسی لیول کی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی وہی احتیاط کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے کہ آپ چلیں تو پھونک کر قدم بڑھائیے، اس تعلق سے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمزور سے جیت جاتے ہیں تو آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے جیت نہیں سکتے، تو دونوں جگہ آپ کو سمجھ کر قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں گرچہ شاطر بود خروس بجنگ، لڑائی میں اگرچہ مرغا یہ بہت چالاک ہوتا ہے، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ کیوں دیکھا؟ نہیں دیکھنا، مرغے کی لڑائی نہیں دیکھنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ گرچہ شاطر بود خروس بجنگ چہ زند پیش باز روئے چنگ، ایک ہے مرغا اور ایک ہے باز۔ باز کو دیکھا ہے؟ عقاب، یہ چیل سے بھی بڑا ہوتا ہے اسی طرز کا، یہ عام طور سے ہمارے ایریاز میں نظر نہیں آتا، یہ ویرانوں میں جہاں اس کو مردار کھانے کو ملتے ہیں اس جگہ یہ ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے مضبوط بازوؤں والا پرندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے غضب کی طاقت اور غضب کی قوت پرواز اس کو عطا فرمائی کہ پرواز میں کوئی بھی پرندہ اس سے جیت نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں دیکھو مرغا یہ جنگ میں لڑائی میں بہت تیز ہوتا ہے، لیکن کیا فولادی بازوؤں والے باز کے سامنے بھی اسی طرح مضبوط ہوگا؟ نہیں۔ کہتے ہیں گرچہ شاطر بود خروس بجنگ چہ زنت پیش باز روئیں چنگ، کہ اگرچہ مرغا یہ لڑائی میں بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا سامنا فولادی بازوؤں والے عقاب سے ہو جائے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، ایک کام کر سکتا ہے بس، بتاؤ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں بھاگ سکتا ہے، بالکل صحیح۔ گر بشیرست در گرفتن موش لیک موشست در مساف پلنگ، دوسری مثال اور دیتے ہیں اس سے واضح۔ گر بشیرست در گرفتن موش، بلی کو دیکھا ہے جب وہ چوہے کے پیچھے بھاگتی ہے تو چوہا کیسے اس سے اپنی جان بچا کر جو ہے بھاگتا ہے اور بلی اس کو دوڑاتی ہے، مگر ایک بات میں بتاؤں جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے یعنی مجھ کو پتہ نہیں دیکھی ہو تو اب اس کو غور کرنے کی کوشش کرنا، یہ پرانی بات ہو گئی جب چوہا بلی سے بھاگتا تھا، یہ کسی نے دیکھا ہے؟ ابھی چوہا بلی پر حملہ کرتا ہے، یہ دیکھا ہے کیا؟ تم نے دیکھا ہے؟ یہ دیکھو جابر نے دیکھا، اور کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب چوہا بلی پر جھپٹتا ہو، مگر میں نے کئی بار دیکھ لیا ابھی سال 2 سال میں کہ چوہا جو ہے بلی پر جھپٹتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ نئے قسم کے چوہے ہیں، جس زمانے کی بات شیخ سعدی کر رہے ہیں اس زمانے میں یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ چوہا بلی سے ڈر کر بھاگتا تھا۔ تو کہتے ہیں گر بشیرست در گرفتن موش، بلی چوہا پکڑنے میں شیر ہوتی ہے، لیک موشست در مساف پلنگ، مگر جب اس کے سامنے چیتا آ جائے، کہتے ہیں بلی چوہے کو پکڑنے میں تو شیر ہوتی ہے لیکن اگر اس کے آگے چیتا آ جائے تو پھر یہ چوہا بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو اپنی طاقت کا اندازہ لگا کر ہم کو بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ پہلے اپنی طاقت کا اندازہ لگا لو، اس کے بعد اپنا قدم یہ آگے بڑھاؤ۔ اتنی بات ہو گئی۔ چونکہ یہ تمہید اس کی مان رہے تھے کہ یہ کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب کا ابتدائیہ تھا اور دیباچہ تھا۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں مصنفین جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ کیوں شروع کی کتاب، کب شروع کی کتاب، کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کا، کس لیے شروع کی، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کرتے ہیں، موضوع، غرض و غایت وغیرہ۔ تو اس تعلق سے یہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی
کہ دیکھو کوئی بھی کام اس وقت شروع کرو جب تم اس کو انجام تک پہنچا سکتے ہو، اور کوئی بھی کام اس وقت شروع کرو جب تم اس کو خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچا سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی کام آپ شروع کرنے جاؤ تو اس سے پہلے یہ سوچو کہ آپ نیا کیا دے سکتے ہو۔ اگر آپ کام تو شروع کرنے جا رہے ہو نیا، لیکن مارکیٹ میں آپ اس کام کے ذریعے کچھ نیا نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کا یہ کام شروع کرنا یہ صحیح نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یا تو آپ اپنے انداز سے کچھ نیا دے رہے ہو، یا آپ نے جو پروڈکٹ دکان پر رکھا ہے اس میں کچھ نیا پن ہو، یا آپ کی دکان کی بناوٹ میں کچھ نیا پن ہو، یا آپ کے دکان کے کھلنے بند ہونے کی ٹائمنگ میں نیا پن ہو، یا آپ نے جو سائن بورڈ لگایا ہے اس میں کچھ نیا پن ہو۔ کہیں نہ کہیں سے آپ کے سکسیس کے لیے کچھ نیا پن ضروری ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں کچھ نیا نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کو نئی دکان کھولنے کا حق نہیں۔ اس کو کہاں بیان کیا انہوں نے؟ نئی کتاب کے لکھنے کے حوالے سے، کہ پہلے یہ غور کر لیا جائے کہ آپ نیا کیا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے غور کر لیا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ گلستان دے رہے ہیں، ایک باغ دے رہے ہیں کہ جو اس باغ کے پھولوں کو، یعنی ان کی حکمت بھری باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھے گا، ساری زندگی اس کا دامن بھی مہکتا رہے گا، اور ان کی تجربہ کار باتوں سے اس کی زندگی بھی مہکتی رہے گی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر یہ زندگی کے ہر قدم کامیابی کے ساتھ گزرتا رہے گا۔ اب آگے یہ دیباچہ مکمل ہوا، آگے یہ باضابطہ کتاب شروع ہوگی، تو انشاءاللہ کل سے باضابطہ کتاب شروع کریں گے۔ دیکھیں ابھی کتاب شروع ہوئی نہیں اور حکمت کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا انہوں نے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آگے حکمت کی کس طرح کی قیمتی اور غیر معمولی باتیں یہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان پر بھی حکمتوں کے موتی جاری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔